آپ کا خط صدر کے آئینی منصب کا آئینہ دار نہیں، تحریک انصاف کی پریس ریلیز دکھائی دیتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر عارف علوی کے خط کا جواب دے دیا۔ لکھا، آپ نے قومی اسمبلی تحلیل کر کے سابق وزیر اعظم کی غیر آئینی ہدایات پر عمل کیا۔ آپ کے حکم کو سپریم کورٹ نے غیر آئینی قرار دیا۔ صوبائی اسمبلیاں وفاقی حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے تحلیل کی گئیں۔ 2 صوبوں میں پہلے الیکشن سے نیا آئینی بحران پیدا ہو جائے گا۔ ریاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پی ٹی آئی کی وجہ سے انسانی حقوق جمہوریت سے متعلق پاکستان کی عالمی ساکھ خراب ہوگی۔ صدر نے اپنے خط میں شہباز شریف کو آئین پر عمل کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ ظاہر ہے یہ بات وزیر اعظم کو تحریک انصاف کی پریس ریلیز ہی نظر آئے گی۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا رد عمل، کہا صدر کے اسمبلی توڑنے اور نئے الیکشن کے اقدام پر عمل ہوتا تو آج ملک آئینی سیاسی معاشی گرداب میں نہ ہوتا۔ لوگوں کو خوفزدہ کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح ظالم حکمرانوں کو قبول کر لیں۔ ان لوگوں کی کوشش ہے کہ کسی طرح عمران خان الیکشن میں نہ آ سکے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے کہا، لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ نہیں کہ عمران خان کے ہاتھ باندھ کر الیکشن کراؤ۔ آئین کی خلاف ورزی، سپریم کورٹ کی حکم عدولی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 90 دن میں الیکشن کرانا آئین کا تقاضا ہے۔ الیکشن کے لیے آج پیسے نہیں تو اکتوبر میں کیسے ہوں گے؟ لوگوں کی گرفتاریوں اور میرے گھر پر واردات کا مقصد ہے کہ عمران خان کو اقتدار میں نہیں آنے دینا۔ مجھے اقتدار میں نہ آنے دیں، لیکن کیا آپ کے پاس ملک کو بحرانوں سے نکالنے کا روڈ میپ ہے؟ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا مینار پاکستان پر جلسے سے خطاب، کہا اوپر بیٹھے لوگوں میں ملک کو بحرانوں سے نکالنے کی اہلیت نہیں۔ ملک کو مشکل سے نکالنے کا کوئی آسان راستہ نہیں، اور مشکل فیصلے کرنے کے لیے عوام کے مینڈیٹ والی حکومت چاہیے۔ عمران خان نے سیاسی معاشی استحکام کے لیے روڈ میپ دے دیا۔ گورننس بہتر بنا کر قانون کی حکمرانی لانے کا عزم۔ مینار پاکستان پر جلسے سے خطاب میں کہا، دنیا بھر میں مقیم پاکستانی سرمایہ وطن لے کر آئیں گے۔ امریکہ میں 18,000 پاکستانی اربوں ڈالر پاکستان کو دے سکتے ہیں۔ اقتدار ملا تو شارٹ ٹرم پلان پر ہر پاکستانی کو ایکسپورٹ پر لگائیں گے۔ پی آئی اے ریلوے کی ری اسٹرکچرنگ کا پروگرام لائیں گے۔ جلسہ کامیاب بنانے پر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا ٹویٹر پر اظہار تشکر، لکھا، لاہوریوں کا شکریہ جنہوں نے مایوس نہیں کیا۔ دس نکاتی ایجنڈے نا، تو ایک منصوبہ بتاؤ جو تم کہو یہ منصوبہ میں نے بنایا، جو پورے پاکستان کو کہتا ہے کہ خوف کے بت توڑ دو اور میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ وہی شخص جب اپنی ننھی منی جلسی میں جاتا ہے تو بلٹ پروف جیکٹ پہن کر اور بلٹ پروف کنٹینر اور جو ایک ڈبہ وہاں بنایا ہوا تھا اس میں کھڑے ہو کر تقریر کرتا۔ 10 نکاتی ایجنڈا نہیں، کوئی منصوبہ بتائیں جو مکمل کیا ہو۔ کیا انڈے کٹے مرغیوں سے معیشت ٹھیک کریں گے؟ 10 سال میں خیبر پختونخوا میں یہ سب کچھ کیوں نہیں کیا؟ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے عمران خان پر وار، کہا بلٹ پروف کنٹینر میں تقریر کرنے والا کہتا ہے خوف کے بت توڑ دو۔ آپ الیکشن نہیں سلیکشن چاہتے ہو۔ اس شخص کی ذہنیت پر ملک کا آئین اور قانون نہیں چل سکتا۔ خواجہ سعد رفیق بولے، چیخنا چلانا قلعہ بازیاں لگانا کام آئے گا؟ نہ ظلم، جھوٹ، سازش اور لوٹ مار کا حساب دیے بغیر جان چھوٹے گی۔ مینار پاکستان کا جلسہ ناکام کرنے کے لیے انٹرنیٹ بند اور گرفتاریاں کی گئیں۔ شیخ رشید کا ٹویٹ، لکھا، اصل خوف عمران خان کی مقبولیت ہے، باقی سب بہانے ہیں۔ انہیں آئی ایم ایف تو کیا، جنیوا ڈونر کانفرنس سے بھی کچھ نہیں مل رہا۔ شدید معاشی بحران دروازے پر آ گیا، دوست ملک ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ انہوں نے جی بی پولیس پر صوبے سے باہر جانے پر پابندی لگا دی۔ ملک اور ملک کی سیاست کو اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے کہ اب دونوں میں سے ایک کا وجود ہی رہے گا۔ وزیر داخلہ رانا ثنا نے ایک انٹرویو میں کہا، جب ہم سمجھیں کہ ہمارے وجود کی نفی ہو رہی ہے تو اس حد تک جائیں گے کہ جس میں غیر جمہوری اور بے اصولی نہیں سوچا جاتا۔ عناقی پھیلی ہوئی ہے، اب یا وہ سیاست سے منفی ہو جائیں گے یا ہم منفی ہو جائیں گے۔
پی ٹی آئی رہنما حسان نیازی ایک روزہ راہداری ریمانڈ پر پنجاب پولیس کے حوالے۔ حسان نیازی کہتے ہیں کہ ضمانت کے بعد دوبارہ گرفتاری سمجھ سے بالاتر ہے، میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں نہیں زیور ہے۔ وکیل کہتے ہیں حسان نیازی کو سونے نہیں دیا جا رہا، یہ بھی تشدد ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ بہاولپور، مفت آٹے کی تقسیم کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم کی کمشنر بہاولپور کو شہریوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا بزرگوں اور بیمار شہریوں کو ترجیحی بنیاد پر آٹا فراہم کیا جائے۔ رمضان المبارک میں مہنگائی کا جن بے قابو، عوام پریشان، شہری انتظامیہ منافع خوروں کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکام۔ مختلف شہروں میں پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ بیسن، آٹا، چینی اور دیگر اشیاء کی منمانی قیمتوں میں فروخت۔ دکاندار کہتے ہیں سامان مہنگا خرید کر سستا فروخت نہیں کر سکتے۔ سندھ کے 15 اضلاع میں بلدیاتی الیکشن کے لیے پولنگ جاری۔ حیدرآباد کے UC 28 میں پیپلز پارٹی اور PTI کارکنوں میں جھگڑا، ایک دوسرے پر لاتیں اور گھوسے برسائے، کپڑے پھٹ گئے، پولیس نے کارکنوں کو منتشر کر دیا۔ چیئرمین، وائس چیئرمین اور جنرل کاؤنسلرز کے لیے ووٹنگ شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ پاک وطن کے نواحی گاؤں میں ماں اور بھائی کے خاندان کو قتل کرنے والا مرکزی ملزم ساتھی سمیت اٹک سے گرفتار۔ ملزم سرور نے ساتھیوں سے مل کر 7 افراد کو قتل کیا تھا۔ کراچی سے راولپنڈی جانے والی ہزارہ ایکسپریس بڑے حادثے سے بچ گئی۔ بھلاری اسٹیشن کے قریب ٹرین کی ایک بوگی دروازے کے پاس سے ٹوٹ گئی۔ خستہ حال بوگی ویلڈنگ کر کے جوڑی گئی تھی۔ قرآن مجید کی بے حرمتی ناقابل قبول ہے۔ مسلم ممالک کی کوپن ہیگن میں ترک ایمبیسی کے سامنے قرآن مجید کی بے حرمتی کی شدید مذمت۔ پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور قطر کا واقعے پر اظہار تشویش۔ مذہبی منافرت پھیلانے والوں کو فوری روکنے کا مطالبہ۔ ماہ رمضان کا امن اور رواداری کا پیغام دنیا بھر میں عام۔ نیو یارک کے ٹائمز اسکوائر پر مسلمانوں کی بڑی تعداد نے مل کر افطار کی اور تراویح پڑھی۔ لندن کے بھارتی ہائی کمیشن پر خالصتان کا پرچم، مودی کے خلاف ڈاکیومنٹری۔ مودی سرکار برطانوی حکومت کے خلاف چراغ باں ہو گئی، اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی۔ نئی دہلی میں برطانوی ہائی کمیشن سے بھارتی سیکورٹی ہٹائی، ہائی کمیشن کے سامنے عوامی لیٹرین بنانے کا اعلان کر دیا۔ برطانوی حکومت کی حساس علاقے میں ایسی کسی بھی تعمیر کی مخالفت۔